بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھل جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے صوبے بھر کے اسکولوں کی مکمل فعالیت یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایک ماہ بعد 19 جنوری سے تعلیمی ادارے کھلنے پر تمام سرکاری اسکول مکمل طور پر فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ اسکول کھلنے سے قبل صفائی ستھرائی مکمل کرنے کے ساتھ محفوظ اور بہترین ماحول یقینی بنایا جائے گا۔ اسکولوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی حاضری کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسکول کھلنے کے بعد تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ تمام انتظامی، تعلیمی اور سپورٹ انتظامات ہر صورت پہلے ہی مکمل کیے جائیں گے۔ سی ای اوز ایجوکیشن کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی وارننگ اور غفلت یا لاپرواہی برتنے پر تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ جنید ریاض، سٹی 42۔ عالمی بینک کے فنڈز کارکردگی سے مشروط مالی سال 2026 سے 35 تک اصلاحات کے بغیر رقم نہیں ملے گی۔ حکومت نے 10 سالہ پلان کا فریم ورک تیار کر دیا۔ عالمی بینک 80 ارب ڈالر کے منصوبوں پر عمل کرائے گا۔ بچوں کی غذائی قلت، تعلیم اور ماحولیات پر عالمی بینک فنڈز اب کارکردگی سے مشروط ہوگا۔ مالی سال 2026 سے 35 تک اصلاحات کے بغیر رقم نہیں ملے گی۔ حکومت نے عالمی بینک سے 10 سالہ پلان کا فریم ورک تیار کر لیا۔ عالمی بینک آئندہ 10 سالوں میں 80 ارب ڈالر کے منصوبوں پر عمل درآمد کرائے گا۔ عالمی بینک کے ساتھ فریم ورک کی منظوری کے بعد پنجاب میگا منصوبہ شروع کرے گا۔ 20 ارب ڈالر حکومت اور گورننس، 20 ارب ڈالر نجی شعبے کے لیے مختص ہوں گے۔ بچوں کی غذائی قلت، تعلیم اور ماحولیات پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ پنجاب حکومت کو عالمی بینک فنڈنگ کے لیے اپنے وسائل بھی لگانا ہوں گے۔ ہر منصوبہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ میں 2 سال بعد بزنس پلان اپ ڈیٹ ہوگا۔ 2035 تک جاری رہنے والا فریم ورک پنجاب میں روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ آٹے کے بعد چاول کی قیمت میں اضافہ، پریمیم کوالٹی کے چاول کی قیمت 20 روپے کلو تک بڑھ گئی۔ پریمیم کوالٹی کا چاول 570 روپے کلو کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ ادھر سبزیوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا جا سکا۔ آلو 25 کے بجائے 60 روپے فروخت، پیاز 60 کے بجائے 120 روپے کلو بھیجا گیا۔ ٹماٹر 70 کے بجائے 80 روپے کلو فروخت ہوا۔ بھنڈی، کریلے، مٹر، گوبھی بھی مہنگے داموں فروخت۔ شہر میں آٹے کے بعد چاول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 10 روپے اضافے سے پریمیم کوالٹی کے چاول 570 روپے کلو کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پریمیم کوالٹی کی دوسری قسم کے چاول 600 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سبزیوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا جا سکا۔ آلو 25 کے بجائے 60 روپے فروخت ہونے لگا۔ پیاز 60 کے بجائے 120 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 70 کے بجائے 80 روپے کلو فروخت ہوا۔ بھنڈی، کریلے، مٹر، گوبھی بھی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث روزمرہ راشن خریدنا مشکل ہو چکا ہے اور بنیادی اجناس قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ صارفین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بنیادی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور سمیت دیگر اتھارٹیز کی نااہلی، لاہور میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کے ہیلتھ پروفائل نہ بن سکے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے ہیلتھ پروفائل تاحال تیار نہ کیے گئے۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن نے اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد مانگ لی۔ میٹرک انٹر میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد 2 روز میں فراہم کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور سمیت دیگر اتھارٹیز کی نااہلی سامنے آ گئی۔ 3 سال گزر گئے لیکن لاہور میں سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے ہیلتھ پروفائل تیار نہ ہو سکے۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن نے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد مانگ لی۔ میٹرک اور انٹر میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد 2 روز میں فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ زیر تعلیم بچوں میں کتنے فیصد کا ہیلتھ پروفائل تیار کیا جا چکا ہے فوری بتایا جائے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی متعدد بار ہدایات کے باوجود ہیلتھ پروفائل تیار نہ ہو سکے۔ 3 سال قبل سابقہ دور حکومت میں بچوں کے ہیلتھ پروفائل بنانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ ہیلتھ پروفائل میں بچوں کی صحت، بینائی، قد اور جسامت کی رپورٹ مرتب کی جانا تھی۔ ڈی پی آئی سیکنڈری کے مطابق مقررہ ڈیڈ لائن میں ہیلتھ پروفائل کا ڈیٹا فراہم نہ کیا گیا تو سربراہ اتھارٹی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
شاذل وقار کو ڈائریکٹر کنسٹرکشن ون واسا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ شاذل وقار واسا میں بطور ڈائریکٹر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کنسٹرکشن ون کی سیٹ خالی ہونے کی وجہ تاحکم ثانی چارج سونپا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا کے حکم پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن واسا محمد وسیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شاذل وقار کو ڈائریکٹر کنسٹرکشن ون کا واسا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ شاذل وقار واسا میں بطور ڈائریکٹر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کنسٹرکشن ون کی سیٹ خالی ہونے کی وجہ تاحکم ثانی چارج سونپا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا کے حکم پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن واسا محمد وسیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میڈ ان پاکستان الیکٹرک اور شمسی توانائی سے چلنے والی وہیکلز کی لانچنگ تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر اور ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ ای لائبریری میں ہونے والی تقریب کے دوران پہلی میڈ ان پاکستان الیکٹرک اور شمسی توانائی سے چلنے والی بائک، کار، بس کمپنی لانچ کی گئی، جبکہ مہمانوں نے میڈ ان پاکستان الیکٹرک کار کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ الیکٹرک اور شمسی ٹرانسپورٹ توانائی بحران کے حل اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی کی جانب ایک انقلابی قدم ہے۔ انہوں نے صوبائی سطح پر جلد یوتھ ایکسپو کے انعقاد کا بھی اعلان کیا۔ ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر کا کہنا تھا، میڈ ان پاکستان الیکٹرک وہیکل سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ شرکاء نے اس اقدام کو گرین انرجی کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچ نے پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جاری عوامی ریفرنڈم کے پولنگ کیمپ کا دورہ کیا۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ لیاقت بلوچ نے نواب ٹاؤن میں جماعت اسلامی غربی لاہور کے زیر اہتمام بلدیاتی ایکٹ کے ریفرنڈم کیمپ کا دورہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی زون 167 آفتاب عالم، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی سید علی ارتضیٰ حسنی، پروفیسر ڈاکٹر سمیع عزیز سمیت دیگر موجود تھے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ میں حکومت کو ترمیم کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ایک کسی بھی صورت عوام کے حق میں نہیں ہے۔ عوامی ریفرنڈم کے نتائج کی روشنی میں پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم نہیں کرتی۔ یونین کونسل 153 محلہ سکھ نہر میں گیس پائپ لائن کا افتتاح کر دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی چودھری وسیم قادر نے افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر چودھری وسیم قادر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومتی کارکردگی کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ چودھری وسیم قادر نے کہا کہ نئی گیس پائپ لائن سے علاقے میں گیس کی فراہمی کے درینہ مسائل اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، جس سے عوام کو نمایاں ریلیف ملے گا۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ افتتاحی تقریب میں میاں امانت، میاں جاوید، صدیق اکبر، احمد محسن، میاں شہزاد، بابر اوان، میاں احسان، شیخ شہباز سمیت دیگر موجود تھے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کے ہمراہ شہر کے مختلف ترقیاتی کاموں کا دورہ۔ داتا دربار ری ماڈلنگ منصوبے، زیر تعمیر نیلا گنبد اور ریلوے اسٹیشن منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے چیف انجینئر ٹیپا اور چیف انجینئر ایل ڈی اے نے بریفنگ دی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے بھاٹی چوک سے کچہری جانے کے لیے مجوزہ انڈر پاس کی سائٹ کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھاٹی چوک سے کچہری جانے کے لیے انڈر پاس اور دوسری طرف کشادہ سڑک بنائی جائے گی۔ داتا دربار کی توسیع کے تمام پہلوؤں پر بیک وقت کام جاری ہے۔ دربار کی بیرونی دیوار کے خاتمے کے بعد اندرونی برآمدے کی توسیع پر کام کیا جا رہا ہے۔ پارکنگ ایریا، پیادہ اور پیڈسٹرین انڈر پاس پر بھی کام بیک وقت جاری ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ اور ڈی جی ایل ڈی اے نے ریلوے اسٹیشن کے اطراف جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے زیر تعمیر نیلا گنبد پارکنگ پلازے کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ٹیپا، ایل ڈی اے، نیسپاک، کنٹریکٹر اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ دوسری جانب ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کمپلین ڈیولپمنٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت ہفتہ وار پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکٹرز کی شرکت اور ایکسچینج بذریعہ ویبنار شریک ہوئے۔ تمام متعلقہ افسران نے ایم ڈی واسا کو اپنے متعلقہ علاقوں میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور میں ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ 55% کام مکمل کر لیا گیا۔ ایم ڈی نے کہا کہ تمام ڈائریکٹرز ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو مزید تیز کریں۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی واسا کی اولین ترجیح ہے۔ ایم ڈی واسا نے تمام ڈائریکٹرز کو عوامی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔
راول سٹی کو سترہ پنجاب میں شامل کرنے پر اہم پیش رفت۔ روڈا اور سترہ پنجاب اتھارٹی کے درمیان زیرو ویسٹ اہداف پر مشاورت، جدید صفائی نظام اور مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ روڈا ڈائریکٹر CSR فاطمہ علی خان نے وفد میں ہمراہ CEO LWMC DG سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین سے ملاقات کی۔ راول سٹی کو سترہ پنجاب میں شامل کرنے اور صفائی کے نظام کو زیرو ویسٹ اہداف کے حصول پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ روڈا وفد نے سترہ پنجاب کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا، جہاں راول سٹی کو میپنگ کے ذریعے مانیٹر کرنے کے نظام پر بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران روڈا ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیا رضا شاہد، ڈائریکٹر ماحولیات نادیہ طاہر اور سترہ پنجاب کی اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ دونوں اداروں کے افسران نے مستقبل میں مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب بار کونسل کی دو اہم عہدوں کے لیے ہونے والے انتخاب میں احسن بھون گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہو گئے۔ خواجہ کیسر بٹ کو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل جبکہ فخر حیات اوان کو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل منتخب کر لیا گیا۔ جنرل ہاؤس اجلاس میں ہونے والے اس انتخاب میں کامیاب امیدواروں نے 56 ووٹ حاصل کیے۔ انتخاب کے نتائج کے اعلان کے بعد پنجاب بار کونسل کے ممبران کی جانب سے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی گئی اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ انتخاب کے موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد امجد پرویز بھی موجود تھے، جبکہ معروف وکیل رہنما احسن بھون اور اعظم رضی تارڑ نے بھی اجلاس کے موقع پر موجود تھے۔ نو منتخب وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے اپنی کامیابی پر احسن بھون، اعظم رضی تارڑ اور قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اقدامات کو وکلاء برادری کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں اہم عہدوں کے لیے احسن بھون گروپ اور حامد خان گروپ کے درمیان مقابلہ تھا، تاہم امیدواروں کے حتمی نام جنرل ہاؤس اجلاس سے کچھ دیر قبل سامنے آنے پر کسی باضابطہ انتخابی مہم یا اضافی اخراجات کی نوبت پیش نہیں آئی۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں ڈگری شو کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے اپنے تخلیقی اور تحقیقی منصوبے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں ڈگری شو ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ غیر ملکی مہمانوں سمیت فنون لطیفہ سے وابستہ شخصیات نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ مختلف شعبہ جات کے طلباء کے فائنل ایئر پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے طلباء کے تخلیقی ڈگری پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ ینگ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی میں نے جو دیکھا تھا وہ بیچلرس کی سٹیج پر تھے کہ دس از آئی تھنک سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ٹاٹ مور، اور اس کے اوپر جو ریسرچ کر کے یہ کام کرتے ہیں اس سے ان کی مائنڈ، ہماری یوتھ کی مائنڈ اور ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار ایاز صادق نے کہا، نیشنل کالج آف آرٹس پاکستان کے بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں سردار ایاز صادق نے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات کی اور کہا کہ اپوزیشن کو احتجاج کا حق حاصل ہے، تاہم احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ جو احتجاج ہے احتجاج ضرور کریں، مگر اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں، چیزوں کو آگ نہیں لگاتے، لوگوں کی جانوں کا ضیاع نہیں ہوتا تو پھر کر لیں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا اپوزیشن اسمبلی میں آئے اور یہاں عوامی مسائل پر گفتگو کرے۔ مشورہ دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں آ کے کام کریں، عوام کی بہتری کے لیے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے وہ کیجیے، جو کہ اصل کام ہے۔ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ہر ملک میں مافیاز ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، مگر ان سے نمٹنے کا عمل جاری رہے گا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ فاروق ہوکر کی جنرل سیکرٹری JUI حافظ عبید الرحمان سے رہائش گاہ پر ملاقات میں پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ پارٹی امور، تنظیمی صورتحال اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا۔ غوثیہ کالونی میں موجود ہوں، جہاں پر رہنما JUI فاروق ہوکر آج لاہور پہنچے ہیں، جہاں پر حافظ عبد الرحمان جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں JUI کی، ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں، کارکنان سے ملاقات کی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں؟ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ فاروق صاحب بتائیے گا کیسا رہا آج لاہور کا دورہ؟ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بہت اچھا رہا جی۔ لاہور تو آپ کو پتہ ہے بندے کو دل خرید لیتا ہے، تو لاہور کا دورہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو آج کے دورے کا مقصد کیا تھا بیسیکلی، کیوں آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے؟ دیکھیں میرا مقصد، میں تو یہاں پہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کی دعا پہ آیا تھا میں، پھر 2-3 اور جگہ دعا پہ گیا ہوں، پھر ظاہری بات ہے میں آیا ہوں تو اپنے مرکز تو آؤں گا، اپنے میر صاحب کو ملوں گا، حافظ صاحب کو ملوں گا، تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ کچھ سیاسی اس طرح نہیں تھا، میرے کوئی پی پلان نہیں تھا، اس لیے میں اسپیشل بھی آ سکتا ہوں،
لیکن ابھی سے میں کچھ دعائیں تھی، فوتکیاں تھی، خوشی تھی، غمی تھی، بس میں نے کہا سب کے لیے کروں۔ 8 طریقہ کنونشن بھی سر کے اوپر ہے، تو وہ مقصد میں شامل نہیں تھا؟ نہیں، 8 طریقہ بالکل ہے، 8 طریقے تو پراپر دعوت دینے میں دوبارہ آؤں گا، ان کو ٹائم دوں گا، کارکن اکٹھے ہوں گے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا کم ٹائم دیے کہ کارکن آ ہی نہیں سکے، تو میں نے کہا میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو 8 طریقہ ہماری بھرپور تیاری ہے انشاءاللہ۔ بالکل جی، فاروق ہوکر کا یہ دورہ بھرپور رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کارکنان کو دعوت بھی دی ہے، جو 8 تاریخ کو ان کا کنونشن آ رہا ہے، اور اس موقع پر بھی بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے زیر تمام ایکسپو سینٹر لاہور میں ITCN ایشیا کے عنوان سے 27ویں 3 روزہ بین الاقوامی نمائش کی افتتاحی تقریب وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ نے شرکت کی۔ شیزہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ 2 سال کے اندر حکومت نے معاشی معاملات کو کافی حد تک بہتر کر لیا ہے۔ ITCN ایشیا جیسے پلیٹ فارم سے وہ مواقع فراہم کرتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 3 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دی گئی، جبکہ رواں سال 7.5 لاکھ بچوں کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دی جائے گی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے، کہنا ہے ترجمان موٹر وے کا۔ شہری دن کے اوقات سفر کو ترجیح دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، بتائیے گا۔ جی، آج اگرچہ دن کے وقت لاہور میں دھوپ نکل آئی تھی اور موسم خاصا خوشگوار رہا، لیکن اب شام ڈھلنے کے بعد دھند کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر ہو چکی ہے۔ موٹر وے پولیس حکام نے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 اور لاہور ملتان موٹر وے M3 پر بھی دھند پائی جا رہی ہے، لیکن شدت قدرے کم ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں موٹر وے تاحال کھلی ہیں۔ موٹر وے پولیس حکام نے شہریوں سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ وہ کوشش کریں دن کے وقت سفر کریں۔ اگر رات کے وقت سفر کرنا مجبوری ہو، موٹر وے بند ملیں تو متبادل راستوں پر محتاط انداز میں گاڑی چلائیں، گاڑیوں کی رفتار کم رکھیں اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ جی ٹھیک ہے، فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائے۔ بہت شکریہ اسرار خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ 35ویں نیشنل گیمز 2025 میں میڈلز جیتنے والے پنجاب پولیس کے ایتھلیٹس کو تعریفی اسناد نقد انعامات دینے کی تقریب۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 41 فاتح کھلاڑیوں، کوچز، ٹیم مینیجرز کو کیش انعامات تعریفی اسناد سے نوازا۔ IG پنجاب نے کہا کہ قومی بین الاقوامی سپورٹس ایونٹس میں شاندار کارکردگی کے ذریعے محکمے کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں پر فخر ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کے ایتھلیٹس اور کھلاڑیوں نے 35ویں نیشنل گیمز کراچی میں اب تک کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔